Like, subscribe and press the bell icon for new updates. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ ماقبل کے درس میں اور ماقبل کی آیتوں کے اندر اصل مسئلہ جو چل رہا ہے وہ ہے اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کے متعلق بہت سارے مسئلے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان پر اپنے انعامات کا تذکرہ کیا اور کہ ہم نے ان سے کچھ وعدے لیے تھے، کچھ عہد لیے تھے۔ ان اہل کتاب نے ان وعدوں کو نہ نبھایا، توڑ ڈالا، تو ہم نے اس وعدے توڑنے کی وجہ سے، اس عہد کو توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر 5 قسم کی اللہ فرماتے ہیں وبال نازل کی۔ ہم نے ان پر لعنت کی۔ میں نے لعنت کے متعلق کچھ ذکر کیا تھا کہ کسی پر بلا وجہ لعنت کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ نمبر 2، لعنت کے مطلب اللہ کی رحمت سے دوری۔ نمبر 2، ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ دلوں کی جو سختی ہے یہ گناہوں کا اثر ہوا کرتا ہے، جو گناہ انسان کر کر کے دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جو بندہ یہ محسوس کرے نا کہ میرا، اور ہیں آپ ہر خاندان میں ہر جگہ ایسے بندے ہمارے معلوم ملتے ہیں، وہ خود یہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ سخت نہیں ہو چکے، سختی کے پیچھے ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کی طرف سے وہ ڈھیل ہے۔ ابھی موقع ہے کہ ہم گناہ کریں۔ سب سے بڑا علاج دلوں کو سختی کے لیے موت کو کثرت سے یاد کریں اور استغفار کی کثرت کریں۔ یقین مانیے یہ دل اتنا نرم ہو جائے گا، پھر دعا مانگتے ہوئے بھی رونا آئے گا، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے بھی آنکھوں سے آنسو آئیں گے، اور ایک آنسو انسان کی زندگی بھر کے گناہوں کو مٹانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اگر نہ دل سخت جو ہوتے ہیں، یہ اللہ نے اپنے عذابوں میں شمار کیے دلوں کے سخت ہو جانا۔ تیسرا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب میں تعریف کر ڈالی۔ چوتھا کہ وہ اکثر جگہوں پر اللہ کے حکموں کو بھول بیٹھے، انہوں نے بلا دیا، اور ہمیشہ آپ خیانت کرتے رہیں گے، قیامت تک یہ خائن رہیں گے۔ خیانت والی جو رسم ہے جو ان میں پڑ چکی ہے، جہاں موقع ملے گا دھوکہ بھی دیں گے، خیانت بھی کریں گے، اور مسلمان اور مومن کبھی دھوکہ بھی نہیں دیتا اور خیانت بھی نہیں کرتا۔ تو ہم چونکہ ایک اہل کتاب کی مخالفت کرتے ہیں نا ہر معاملے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا محرم الحرام کے روزوں کے متعلق، عاشورہ کا جو روزہ جسے ہم کہتے ہیں، کہ آئندہ سال جو ہے نا ہم جو ہے نا اس عاشورہ کا روزہ رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ یا رسول اللہ یہودی بھی رکھتے ہیں۔ آپ نے یہودیوں کو بلایا، بھائی تم کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اس لیے رکھتے ہیں، اس دن اللہ نے ہمیں فرعون سے کیا دی تھی؟ نجات دی تھی۔ ہم اس شکر کے اندر، آپ اندازہ لگائیے کب فرعون سے نجات ملی تھی، وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کا ہم پر کیا تھا، ایک بہت بڑا انعام تھا، اس کے شکر میں ہم کیا رکھتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا چونکہ ہم نے کرنی ہے ہر کام میں یہودیوں اور کافروں کی مخالفت، آئندہ سال اگر میں زندہ رہا اور اللہ کے نبی زندہ نہ رہے، آئندہ سال میں اگر یہ 10 ہجری کی بات ہو رہی ہے، رمضان شریف نے محرم الحرام سے جو عاشورہ میں زندہ رہا، آخری جو محرم 11 ہجری کا ہے، تو میں انشاءاللہ 10ویں کے ساتھ ایک اور روزہ ملاؤں گا، 9ویں اصل ہے 9ویں 10ویں یا پھر 10ویں 11ویں، تاکہ کیا ہو جائے، ان کی مخالفت ہو جائے۔ تو ہر کام میں یہود کی مخالفت اللہ کے نبی نے ہمیشہ اس کا حکم دیا، اور آج
مسلمان جو ہے اس وقت تک اپنی خوشی کو مکمل نہیں کرتا جب تک ہم ان کی نکالی نہ کر دیں۔ لباس میں، خوشی کے موقعوں میں، ہر لحاظ سے تو بچا کریں جی، ہر ایک چیز سے بچا کریں، ایسے ہر اس کام سے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے جی۔ آئیے جی، آج کے سبق میں اللہ رب العزت اپنی 2 نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں، 2 نعمتوں کا تذکرہ کر کے ان کے فوائد بتلا رہے ہیں کہ 2 نعمتیں جو ہم نے تمہیں دی ہیں اور ان کا مقصد کیا تھا، وہ آیا وہ مقصد بھی پورا ہو رہا ہے، اور ان کا فائدہ کیا تھا وہ ایمان والوں کو مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، اور اہل کتاب کو بھی ساتھ ساتھ خطاب کیا جا رہا ہے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 15 جی، ترجمہ فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب کی جماعت، قد پکی بات ہے، جاءکم رسولنا، آ چکا تمہارے پاس، رسولنا ہمارا رسول، ہمارا بھیجا ہوا پیغمبر تمہارے پاس آ چکا ہے۔ پیغمبر کا منصب کیا ہے، پیغمبر کی شان کیا ہے، پیغمبر کا کام کیا ہے؟ یبین لکم، بیان کرتے ہیں، لکم تمہارے واسطے، کثیرن بہت ساری ایسی باتیں، مما ان مضامین میں سے، کنتم تخفون ہو تم چھپاتے ہو، من الکتابی اپنی کتاب میں سے، بہت ساری ایسی باتیں، کثیرا مما کنتم تخفون من الکتابی، کتاب کے بہت سے حصے جن کو تم چھپا لیتے ہو، عقائد کے متعلق، امام الانبیاء کی شان کے متعلق، اللہ کے نبی اس کو بیان کرتے ہیں توحید کے متعلق، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور درگزر کرتے ہیں بہت سارے ایسے مسائل سے جن کا بیان کرنا ضروری نہیں، لیکن میرے نبی کے علم ہے، وہ تمہاری کتاب کا حصہ بیان نہیں کرتے۔ پہلی نعمت۔ دوسری نعمت، قد جاءکم من اللہ، اس رسول کے ذریعے تحقیق آ چکی تمہارے پاس، اوپر بھی قد جاءکم تھا، نیچے بھی قد جاءکم ہے، تحقیق آ چکی تمہارے پاس، من اللہ، اللہ کی طرف سے، نور، ایک نور اور ایک روشنی، وکتاب مبین، جو کہ کتاب ہے، مبین بڑی واضح اور کھول کھول کر بیان کرنے والی۔ ہم نے ایک ایسی کتاب تمہاری طرف نازل کی ہے جو کتاب کی 2 صفتیں ہیں کہ اس کتاب کی پہلی صفت نور ہے، دوسری صفت جو ہے وہ مبین ہے۔ آئیے جی پہلی بات کی طرف، ترجمہ آپ نے دیکھا، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب کی جماعت۔ میں نے اہل کتاب کی بحث میں آپ کو بتلایا تھا کہ آج کل کے دور میں اس وقت پوری دنیا کے اندر صرف 2 جماعتیں اہل کتاب ہیں، یہودی اور عیسائی، جو عموماً عرف کے اندر زبور کے ماننے والے اس دنیا میں موجود نہیں، کہیں ہیں تو اب ان کے اوپر اہل کتاب کا اطلاق نہیں ہوتا ہے۔ جو حقیقتاً واقعتاً کسی وسمانی مذہب کے قائل بھی ہوں، انہیں کچھ تعلیمات پتہ بھی ہوں، داریاں نہ ہوں۔ آج کل کے حساب سے جیسے میں نے بتایا 60 سے 70% لوگ جو ہیں وہ داریاں بن چکے ہیں، حقیقت انہوں نے کچھ بھی اپنی کتاب کے بارے میں پتہ نہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں ہمارا انعام دیکھو کہ ہم نے تمہارے پاس اپنا رسول بھیجا ہے۔ یہ رسول کا بھیجنا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے وعدہ الست لیا تھا نا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ قالوا بلا، بس بات ختم ہوگی۔ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا، رب کریم دنیا میں جا کر تیرے حکموں اور تیرے محبوب تیری اطاعت کریں گے۔ اب بات تو یہی تک تھی، لیکن اللہ نے کتنا انعام کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے نبی بھی بھیجوں گا، نبیوں کے ساتھ کتابیں بھی بھیجوں گا۔ جب نبیوں کا سلسلہ مکمل ہوگا تو نبیوں کی وارث علماء کی جماعت تیار کر کے دوں گا جو تمہیں اس وعدے کو یاد دلاتے رہیں گے، جو میری کتاب کو پڑھ پڑھ کر سنائیں گے۔ اب بھی اگر لوگ ان حکموں کو نہ مانیں تو فرمایا کہ پھر اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان نہ لائے یا ان کے حکموں کو نہ مانے۔ انسان فرمایا کہ بہت ساری اللہ کی نعمتوں کو شکر ادا نہیں کر سکتا، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، ایمان اور مسلمان بنایا اللہ نے۔ تو اللہ کہتے ہیں رسول کا منصب کیا ہے؟ رسول تمہیں بہت سے ایسی باتیں بتاتا ہے جو تمہاری کتاب میں لکھی ہوئی ہیں،
اہل کتاب کے پچھلی کتابوں میں آج بھی بائبل کے نسخے اٹھائیے، تعریف شدہ بائبل جو آج کے زمانے میں موجود ہے، اس کے اندر بھی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے متعلق باتیں موجود ہیں۔ آخر دور میں آمد نام کے پیغمبر آئیں گے۔ انجیل میں جس نام کے ساتھ خوشخبری دی گئی ہے نا، وہ احمد نام کے ساتھ دی گئی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے نام ہیں جی ذاتی؟ 2 نام ذاتی ہیں، محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی میرے نبی کے سارے صفاتی نام ہیں۔ تو احمد نام کے ساتھ بھی تسبیح جو ہے نا، یہ احمد نہیں ہوتا، لفظ احمد ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہم بھی رکھتے ہیں محمد احمد رکھیں تو دونوں نام رکھے جا سکتے ہیں۔ احمد جو ہے تو تعریف کرنے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتاتے اور کچھ ان باتوں سے اعراض کر دیتے۔ وہ اہل کتاب چھپاتے تھے نا کہ ہماری کتابوں میں نہیں ہے، اللہ فرماتے تمہاری کتابوں میں جو باتیں موجود ہیں وہ آج بھی اہل کتاب، اور حتیٰ کہ امام الانبیاء کا تو مقام بہت بلند ہے نا، میرے نبی کے صحابہ کی علامات بھی کیا موجود ہیں؟ تورات اور انجیل کے نسخے میں موجود ہیں۔ مشہور واقعہ ہے بیت المقدس جو سب سے پہلے اسلام کے زمانے میں کس کے دور میں فتح ہوا جی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نہیں ہوا، ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی نہیں ہوا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا تھا۔ اور آپ کے علم میں شاید ہو نہ ہو، بیت المقدس کے لیے مسلمانوں نے کوئی جنگ نہیں لڑی تھی، وہ منجنیقیں چلائی ہوں، دیواروں پہ قبضہ کیا ہو، کچھ بھی نہیں کیا تھا، صرف محاصرہ کیا تھا۔ جب محاصرے سے تنگ آئے نا تو اندر کے پادری دیوار پر چڑھے اور دیوار پر چڑھ کر انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اگر آپ، ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ جس بندے نے نا اس شہر کو فتح کرنا ہے، بیت المقدس کو، فلسطین کو، ہماری کتاب کے اندر اس بندے کی کچھ علامات موجود ہیں، اگر تمہارے اندر وہ بندہ موجود ہے تو ہم کیا کریں گے؟ اپنے امیر کو پیش کرو، اگر وہ ہوا تو ہم بغیر جنگ کی چابیاں تمہارے حوالے کر دیں گے۔ مسلمانوں نے کہا یہ تو بہت بڑی اچھی بات ہے، جنگ سے بچنا چاہیے۔ مسلمانوں نے لشکر میں سے ایک صحابی کو آگے کیا جس کی شکل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بڑی ملتی تھی۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیے گا، وہ صحابی جب سامنے آئے نا، پادری آئے، انہوں نے دیکھا، بڑے غور سے دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا یہ اس کی طرح لگتا ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ آپ اندازہ، یہ اس کی طرح لگتا ہے جس نے بیت المقدس فتح کرنا ہے، لیکن یہ وہ شخص نہیں ہے جو بیت المقدس فتح کرے گا۔ اب حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو لشکر کے امیر تھے، انہوں نے خط لکھا امیر المومنین کی طرف، امیر المومنین اگر آپ تشریف لائیں، ہم آپ کو تکلیف تو بڑی ہوگی لیکن آپ تشریف لائیں، بیت المقدس بغیر جنگ کے فتح ہوتا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اپنے ایک غلام کے ساتھ، بس کوئی لاؤ لشکر نہیں، ایک غلام اور ایک امیر المومنین ہے، وہاں سے چلے مدینہ سے، اور ایک اونٹ پر کبھی وہ سوار کبھی حضرت عمر سوار، 24 لاکھ مربع میل کا مالک فرما رواں ہے۔ اور بیت المقدس جب پہنچتے ہیں، سامنے بیت المقدس آیا نا، حضرت عمر کی باری مہار پکڑنے کی آ گئی اور غلام کی بیٹھنے کی آ گئی۔ اب غلام نے دستبستہ عرض کی، امیر المومنین اگر آپ ایسا کریں کہ اب سواری پر سوار ہو جائیں، میں اپنا حق بخشتا ہوں۔ تو عدل کے بادشاہ عادل عمر ابن خطاب نے کہا تھا باری چونکہ تیری ہے تو سوار بھی تو ہوگا اور مہار بھی میں پکڑوں گا، اور بالکل اللہ کی مرضی کے مطابق ہو رہا تھا۔ اگر حضرت عمر وہاں پر اس بات کو، اس کی بات مان لیتے اور سواری پہ بیٹھ جاتے، مہار نہ پکڑتے، ان کی وہ نشانی پوری نہیں ہونی تھی۔ حضرت عمر نشانی پکڑ کر اونٹ کی مہار لے کر آئے، مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا، امیر المومنین آئے، وہ لشکر سے جوار دیواروں پہ چڑھے، ان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، ان کے لباس کے انہوں نے پیبند گنے، ان کی شکل اور ان کا حلیہ دیکھا، وہ پادری نیچے اترے، دروازہ کھولا اور آ کر امیر المومنین کے ہاتھ پر چابیاں دیں اور فرمایا بالکل یہ وہی شخص ہے جو آج سے کئی سو سال پہلے تورات اور انجیل میں لکھا تھا، بیت المقدس جو شخص فتح کرے گا اس کی علامات یہ ہوں۔ امام الانبیاء کا تو مقام کتنا ہے، حضرت عمر کی علامات لکھی ہوئی تھی۔ تو فرمایا بہت ساری چیزیں اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں، ایک بتاتے نہیں ہیں، اسلام کی باتیں بہت ساری موجود ہیں، اور اللہ کے نبی بہت ساری باتوں سے کیا کرتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں، بتلاتے نہیں ہیں وہ مسائل۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ بھی ثابت ہوا، ہر مسئلہ جس کا تعلق عوام سے نہ ہو، علماء کے اندر ہو، اس کا عوام میں بیان کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ اب اس کے اوپر عوام بحث کرنا شروع کر دیں اور اس کے اندر کیا ہو جائے، اختلاف در اختلاف پڑھتا چلا جائے۔ کچھ کام ہے علماء کے اور کچھ مسائل ہیں جو عوام میں بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ تو مثلا جس طرح بدعات کا رد ہوتا ہے تو یہ اب عوام کو بتلانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ
جنازے کے موقع پر، دفن کے موقع پر جیسے بہت ساری بدعات ہیں، تو آج بھی یہ پتہ چلا کہ وہاں پر کچھ لوگوں نے دفن کے موقع پر نا، انہوں نے باہر سے آئے ہوئے لوگ تھے، انہوں نے کہا جی ہم نے قرآن مجید جو ہے یہ قبر میں رکھنا ہے، کیوں؟ مردہ جب اس کی روح لوٹے گی واپس آئے گی تو پھر وہ قرآن اس کے پاس پڑھا ہوگا تو اس کی بخشش ہو جائے گی۔ قبر کے اندر سوائے اس کفن کے 3 چادروں کے علاوہ کسی قسم کا اضافی کپڑا رکھنا بھی جائز نہیں۔ اور پھر قرآن مجید جس کا جسم پھٹ جائے گا، بدبودار ہو جائے گی، یہ توہین ہے قرآن کی، بے حرمتی ہے قرآن کی۔ لیکن یہ لوگوں کو ایسے علماء سو بتاتے ہیں، پھر جب بندے کا عقیدہ یہ بنا ہو نا کہ روح اسی قبر میں آنی ہے، مردہ یوں اٹھ کے بیٹھے گا، قبر اتنی اونچی رکھنا کہ اس میں سوال و جواب ہو سکے، اب اس کے لیے لوگ پھر کیا کرتے ہیں، اس کے اندر آپ حیران ہوں گے، شہروں کے اندر آپ کو قبروں کے نقشے ملیں گے، باقاعدہ وہاں پر آپ کو کس قسم کی قبر آپ کو جس میں کلمہ شریف لکھ کے دیں گے، جی آپ کو 6 کلمے لکھ کے دیں گے، جب مردے کو لائٹنگ کا بندوبست کر کے دیں گے، یہ کتنی بڑی جہالت ہو رہی ہے، جس کے خلاف لوگوں کو بتلانا چاہیے بھائی یہ کام آئے گا تو اندر کا ایمان کام آئے گا، اگر اندر ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی کام نہیں آئے گا، جتنی مرضی آپ رکھ دیں۔ اور خبردار ایسے موقع پر اگر آپ کو کہیں پر پتہ چلے، علماء ہر جگہ موجود نہیں ہوتے، آپ فوراً اس کا رد کریں۔ آج بھی کچھ لوگ کھڑے تو انہوں نے فوراً لوگ بھی قرآن آپ کہاں رکھ رہے ہیں، یہ تو بے حرمتی ہو جائے گی قرآن کی، کیونکہ وہاں پر تعفن ہوگا، وہاں پر کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، تو قرآن مجید کے نسخوں کی توہین ہوتی ہے۔ تو بیان کرنے چاہیے وہ مسائل جن کے اوپر لوگ بڑی شرک کی طرف جا رہے ہیں، اور ان مسائل سے جس کے اندر ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا اللہ نے ایک تو یہ دیا، دوسرا اللہ نے اپنی کتاب اتاری، جس کتاب کی 2 صفتیں، نبی کی بھی 2 صفتیں تھیں، کچھ مسائل بیان کرنے کے بیان کرتے جو نہیں ہیں اس کی ضرورت نہیں۔ نمبر 2، کتاب نور بھی ہے، کتاب مبین بھی ہے، یہ دونوں صفتیں ہیں جی۔ نور قرآن کو کہا گیا، یہاں سے بریلوی حضرات نے استدلال کیا کہ نور سے مراد ہے جی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اللہ کہتے ہیں تمہارے پاس نبی بھی آیا، تمہارے پاس نور بھی آ چکا اور کتاب بھی آ چکی، تو چونکہ نبی نور ہیں لہذا جب نور ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تو آپ کا سایہ نہیں، پھر ساری باتیں ثابت ہو گئی۔ یہاں بڑا واضح لکھ رہا ہے نور و کتاب، عطف ہو رہا ہے ایک دوسرے پر، کیسی کتاب؟ ایک نور جو کہ کتاب مبین ہے۔ ہمارے موقف یہ ہے کہ یہ قرآن کو کئی مقامات پر نور کہا گیا، سورہ نساء کے اندر، اسی طرح دوسرے مقام پر، تو نور سے مراد کتاب مبین ایسی نورانی ہے۔ میں نے آپ کو پیچھے ایک مثال دی تھی، پیچھے بلکہ سورہ نساء میں آیا تھا تو میں نے بتایا تھا اگر ہم بند کمروں اندھیرا، ہم لائٹ چلی جائے رات کو، آپ قرآن کھولیں تو کیا آپ کو پتہ چلے گا ابھی قرآن کے اندر سے روشنی نکلے گی؟ اسی کا معنی نور ہے۔ نور کا معنی کیا ہے؟ نور ہدایت ہے، جو قرآن کو پڑھے گا انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اور اگر بالفرض والمحال ہم بات لے لیتے ہیں کہ اس نور سے مراد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، تو آپ کی ذات کی نفی نہیں ہوتی کہ آپ اس سے نور ہیں، ہاں آپ کی صفت نور ہے کہ جو بندہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے گا، آپ کے بتلائے ہوئے طریقے پر عمل کرے گا، وہ انشاءاللہ میرے نبی کے اس بتلائے ہوئے نور مبین کے طریقے پر چلتا ہوا سیدھا جنت میں جائے گا۔ وہ نور ہیں صفت کے لحاظ سے، ذات کے لحاظ سے امام الانبیاء کی ذات بشر۔ سورۃ کہف کی آخری آیت ہر جمعے کو لوگ پڑھتے ہیں، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، کتنی واضح آیت ہے۔ خود کسی دیوبندی بریلوی اہل حدیث شیعہ کسی بندے کا ترجمہ اٹھائیے، سورۃ کہف کی آخری آیت کا ترجمہ خود پڑھ لیجئے گا۔ موبائل کا دور ہے، آج موبائلوں میں ترجمہ موجود ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، انما انا بشر، میں نہیں ہوں سوائے اس کے بشر، ایک انسان ہوں، مثلکم، تمہاری طرح۔ فرق کیا ہے؟ یوحی الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ نبی کا مقام بہت بلند ہو گیا ذات کے لحاظ سے بشر۔ آپ کا سایہ کیوں نہیں تھا؟ سایہ اس لیے حضرت امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب ہجرت کی رات ہوئی نا، ہجرت سے ایک دن پہلے دوپہر کا وقت تھا، ابو بکر صدیق کہتے ہیں ہمیں دور سے ایک سایہ نظر آیا، کوئی بندہ نظر نہیں آیا، سایہ محسوس ہوا کہ سایہ پہلے ٹیلے سے ظاہر ہوا، پھر کوئی شخص ظاہر ہوا، لیکن پہچان نہیں ہوتی تھی کون آ رہا ہے۔ جب سایہ قریب آیا تو پتہ چلا وہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ یعنی پہلے سایہ آیا تو سایہ ہر بشر کا ہوا کرتا ہے، اور سایہ ہونا نبی کی شان کے خلاف نہیں ہے۔ تو کتاب مبین ہے جو بڑی واضح دلائل ذکر کر۔ اگلی آیت سنیے جی۔ اب جو بندہ اس کتاب اور نبی کی اطاعت کرے گا اس کے لیے اللہ کیا فرما رہے ہیں، اس کے لیے کیا آسانیاں اللہ پیدا کریں گے وہ دیکھے گی۔ فرمایا، آیت کا ترجمہ دیکھے گا، یہدی بہ اللہ،
آخر میں چونکہ کتاب کا ذکر ہوا نا، اب کتاب کی بات آ رہی ہے۔ حکمت کیا ہے کتاب نازل کرنے کی؟ یہدی بہ اللہ، ہدایت دیتا ہے اللہ، بہ اس کتاب کے ذریعے، اللہ من اس شخص کو، اتبع رضوانہ، جس نے اتباع کی اس کی رضامندگی کی، جس نے زندگی اس طرح گزاری جس طرح اللہ کی رضا ہے، اللہ کی مرضی ہے، اس کے مطابق زندگی گزاری، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے اس کتاب کے ذریعے۔ ہدایت کا درجہ کیا ہوگا، ہدایت کا طریقہ کیا ہوگا؟ سبل السلامی، سلامتی کے راستے اس کے لیے آسان کر دے گا۔ سلامتی کے راستے سے مراد جنت کے راستے اللہ آسان کر دے گا جی۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور نکالے گا اللہ ان کو من الظلمات، شرک اور جہالت کے اندھیروں سے۔ ظلمات ظلم کی جگہ، ظلم کا معنی اندھیرا ہوا کرتا ہے، جہاں بھی ظلم ہوگا وہاں انصاف کے اوپر اندھیرا آ جائے گا جی۔ یخرجہم نکالے گا اس کتاب کے ذریعے، من الظلمات اندھیروں سے، شرک اور جہالت بدعات کے اندھیروں سے، الی النور توحید اور سنت کے اندھیر روشنیوں کی طرف، بِإِذْنِهِ اپنی اجازت اور توفیق کے ساتھ۔ اللہ اپنے اذن اور اپنی توفیق کے ساتھ فرمایا کہ اپنے اس بندے کو رہنمائی دے گا، اور اللہ اس کو ہدایت دے گا کس چیز کی طرف؟ ایک تو نور کی طرف، اور دوسرا فرمایا وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ ایسے لوگوں کی ہدایت کرے گا صراط مستقیم کی طرف، سیدھے رستے کی طرف، جو رستہ مطلوب ہے شریعت کے اندر، اور جو صراط مستقیم ہر نماز کے اندر ہم مانتے ہیں، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم چلا۔ اب صراط مستقیم ملے گا کیسے؟ تو کتنا واضح طریقہ اللہ نے بتلایا، دو طریقے۔ جو بندہ قرآن کے اوپر عمل کرے گا، اس قرآن کو سمجھے گا، ترجمہ تفسیر کے ساتھ قرآن والا عقیدہ بنائے گا، مقصد قرآن کے ذریعے کوئی اور نہ ہو، اللہ کی رضا ہو، رضوان ہو، اتباع رضوان ہو، اللہ اس کو کیا کرے گا؟ جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من سالک طریقا، جو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، جو بندہ چلا کسی ایسے راستے پر اور اس کے اندر وہ تلاش کر رہا تھا علم تلاش کر رہا تھا، قرآن اور حدیث کی بات تلاش کر رہا تھا، سہل اللہ طریقا الی جنہ، اللہ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیا کرتا ہے۔ تو یہ حدیث سے بھی تائید ہوتی ہے۔ نمبر دو، جو بندہ، یہ قرآن کا دعویٰ ہے، میرا دعویٰ نہیں، کسی عالم کا دعویٰ نہیں، قرآن کے قریب آئے گا، اللہ کہتے ہیں ہم اس کو شرک اور جہالت کے اندھیروں سے نکال کر توحید اور سنت کے نور کی طرف لے جائیں گے، اور سب سے بڑا انعام قرآن کا یہ دیں گے، جو قرآن کو سمجھ لے گا ہم اس کو وہ راستہ جو ہر نماز میں ہم مانگتے ہیں، اللہ اس بندے کو صراط مستقیم کی سمجھ عطا کر دے۔ اس سے بڑی کوئی نعمت ہے جی؟ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں کہ بندے کو صراط، اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر استقامت دے، ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے رکھے۔ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو مطلوب ہے شریعت کے اندر، جو ہر بندہ مانگتا ہے، اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، اور اللہ نے کتنے واضح طریقے پر بتا دیا۔ صراط مستقیم لینا ہے، اس کے لیے قرآن کو سمجھو، اللہ کی رضا چاہو، اللہ کی رضا چاہو گے تو اللہ تمہارے لیے جنت اور صراط مستقیم آسان کر دے گا۔ تو قرآن کے ساتھ ہمیشہ انسان جو قریب رہے گا، اس کی دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ کریم سے دعا، اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔